کعبے کا طواف کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں لیکن آپ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کے در کی زیارت کرنے کے لیے کعبہ مکے سے بغداد آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں تو کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا۔ حضور غوث اعظم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طریقے سے تمام اولیاء سے افضل و اعلیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمام اولیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ حضور غوث اعظم کی شان۔ کیا بات ہے، حضور غوث اعظم کی شان۔ حضور غوث اعظم بغداد کی سرزمین سے جو ہے مسجد سے خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی ولی ہو، چاہے حضور خواجہ غریب نواز ہو، حضور صابر پاک کلیری ہو، اللہ رب العزت کا کتنا ہی بڑا ولی ہو، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی سردار ہیں، اس کے بھی آقا و مولا ہیں، اور اس کی گردن پر بھی حضور غوث اعظم کا قدم رکھا ہوا۔ تو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان اولیاء کرام میں سے وہ ولی ہیں کہ جن کو ولایت دنیا میں آ کر نہیں ملی، بلکہ حضور غوث اعظم جب پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے تو اللہ کے ولی پیدا ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، ان کی ولایت دنیا میں آ کر نہیں ملی ہے، بلکہ حضور غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ سے جو ہے ولی پیدا فرما کر بھیجا تھا، ماں کے پیٹ سے آپ ولی بن کر آئے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوال یہ ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مرید اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، نعرہ غوث حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، اور اس کے باوجود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے آپ ولی پیدا ہوئے، لیکن آپ نے عبادت و ریاضت نہیں چھوڑی۔ آپ ایسا نہیں کہ عبادتیں نہیں کی، نوافل نہیں پڑھے، طاعت نہیں کی، بلکہ آپ کی اس کے باوجود طاعت اور عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک لگاتار عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور آتا ہے آپ کے بارے میں کہ 15 سال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے 15 سال تک ڈیلی مکمل ایک قرآن کریم کا ختم کیا ہے۔ 15 سال تک ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی راتوں کو سجدوں میں گزارا کرتے ہیں، اپنی راتوں کو قیاموں میں گزارا کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کروٹیں بستروں پر نہیں لیتے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں اپنی راتوں کو گزارا کرتے ہیں، سجدوں میں اپنی راتوں کو گزارا کرتے ہیں، قیاموں میں اپنی راتوں کو گزارا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کو اتنا مقام و مرتبہ ملنے کے باوجود بھی آپ نے عبادت اور ریاضت کو نہیں چھوڑا، آپ نے مجاہدے کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کس عالم میں ہیں؟ اپنے آپ کو حضور غوث اعظم کا مرید بتاتے ہیں، اپنے آپ کو حضور غوث اعظم کا ماننے والا کہلاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا ہم فرائض کی بھی جو ہے پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ عبادت تو دور کی بات، نوافل تو دور کی بات جو ہے، اور مجاہدہ نفس اور ریاضت تو دور کی بات، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا 5 وقت کی جو اللہ رب العزت نے ہم پر نمازیں فرض کی ہیں، کیا ہم وہ 5 وقت کی نمازیں بھی مکمل صحیح طریقے سے پڑھ لیں یا نہیں پڑھ لیں؟ تو
تو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی اور سچی مریدی ایسے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے نقش قدم پر بھی چلنا ہوگا، آپ کی سیرت طیبہ کو بھی اپنانا ہوگا، آپ کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہوگا، آپ کے نقش قدم پر اپناتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر حضور غوث آدم کے سچے مرید کہلائیں گے اور اس بشارت کے مستحق ہوں گے کہ جس کے بارے میں حضور غوث آدم فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مجھے مصیبت و پریشانی میں جہاں کہیں بھی پکارے گا تو میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسے مریدوں کے بارے میں حضور غوث آدم نے فرمایا، لیکن اس کے لیے چاہیے کہ ہم حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر بھی چلیں، حضور غوث آدم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ حضور غوث آدم کو اتنا مقام و مرتبہ ملنے کے باوجود بھی اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور آپ کی سیرت کو پڑھا جائے اور آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو آپ کو یہی ملے گا کہ آپ نے نماز فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کی ہے، مجاہدہ نفس بھی کیا ہے، ریاضت بھی کی ہے، راتوں رات اپنے رب کو راضی کیا ہے، راتوں رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، قیاموں میں انہوں نے راتیں گزاری ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کا عالم کیا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ہماری راتیں کائے میں گزرتی ہیں، موبائلوں میں، واٹس ایپ میں، چیٹنگ میں ہماری راتیں گزرتی ہیں، جو ہے واٹس ایپ یا جو ہے پب جی کھیلنے میں ہماری آج راتیں گزرتی ہیں۔ اور کس چیز کا ہم مسلمان اپنے آپ کو بتاتے ہیں؟ ہم حضور غوث آدم کا ماننے والے بتاتے ہیں۔ اللہ والوں کا تو حال یہ ہے کہ قرآن جن کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ والے وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کی راتیں رب کی بارگاہ میں سجدوں میں گزرا کرتی ہیں، جن کی راتیں قیاموں میں گزرا کرتی ہیں۔ تو اللہ والے تو ان کے حال تھا ان کا، لیکن آج ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم اپنے والوں کو اللہ کی طرف جو ہے اللہ والوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے نقش قدم پر بھی ہم چل رہے ہیں؟ کیا ان کی تعلیمات کے ہم قریب بھی ہیں؟ تعلیمات تو اپنانا دور کی بات، کیا دیکھیں کہ ہم قریب بھی ان کی تعلیمات کے ہیں؟ کیسی آج ہم سے جو ہے فرض نمازوں کی جو ہے پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، جبکہ حدیث قدسی میں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اگر میرا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ فرائض ہیں، فرائض سے زیادہ کوئی چیز اہم ہے ہی نہیں جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر سکے۔ کیا بات ہے، قرب حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اس کی فرائض کی پابندی کی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، عبادت کی پابندی کی جائے۔ آج جو ہے نیازیں کھا کر جو ہے یا 11ویں شریف کر اور نمازیں نہ پڑھنا اور جنت کے حقدار بن جانا، یہ مسلمان ہونے کی جو ہے نشانی نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے، پکا ایمان یہ ہمارے آج سینوں میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نمازوں کی پابندی نہ کر لیں، جب تک کہ عبادتیں ہم نہ کر لیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کافر اور مسلمان کے درمیان کسی چیز کا فرق ہے تو وہ صرف نماز کا فرق ہے، نماز کا فرق ہے، اور نمازیں اگر ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں غیروں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہم میں اور جو ہے غیر، جو ہم کلمہ پڑھ لیا، کلمہ بھی 24 گھنٹے ہم نہیں پڑھ رہے، ذکر بھی 24 گھنٹے ہم نہیں کر رہے، نہ ہمارے جو ہے چہروں پر سنت رسول ہے، نہ ہمارا لباس اسلامی لباس ہے، تو ہماری پہچان کیسے ہے؟ نہ نمازیں ہمارے پاس ہیں، عبادتیں ہمارے پاس نہیں، روزے صدقات و خیرات ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کس چیز کے ہم جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ یار اولیاء کرام کی تو زندگی یہ ہے کہ دوسروں کو بانٹتے ہوئے ان کی زندگی گزری ہے، دوسروں کو کھلاتے ہوئے ان کی زندگی گزری ہے، اور آج ہم دوسروں کو کھاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کو جو ہے کھاتے ہوئے، دوسروں کو ستاتے ہوئے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اولیاء کی سیرت پڑھی جائے اور حضور غوث آدم کی سیرت پڑھی جائے تو ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ اولیاء کرام تو وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے دوسروں کو کھلایا ہے، اپنا دوسروں کو دیا ہے، دوسروں کی مدد کی ہے، دوسروں کو ستایا نہیں ہے، دوسروں کو دکھ نہیں پہنچایا ہے، دوسروں کو تکلیفیں نہیں دی ہیں، دوسروں کو پریشانیاں نہیں دی ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے منہ آج گالیوں سے بھرے ہوئے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کا مال کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناجائز مال کا ہمیں جو ہے پرواہ نہیں ہے، ہم نے بس جو ہے فکر کر لی ہے کہ پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے، دولت اکٹھی ہونی چاہیے، مال آنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، آج ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم جو ہے کھاؤ کھاؤ اور ہڑپ ہڑپ کرے جا رہے ہیں۔ اولیاء کرام کی سیرت تو پڑھیں یار، اولیاء کرام کی تعلیمات تو آپ پڑھیں، اولیاء کرام کے نقش قدم پر آپ اس وقت چلیں گے جبکہ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ عبادت و ریاضت کی پابندی کرتے ہوئے، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، تب جا کر اولیاء کرام سے سچی محبت کے آپ حقدار ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। सुभान तो हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने कितना मकाम व मर्तबा आपको बुलंद फरमाया, कितना जो है रुतबा आपका बुलंद फरमाया, लेकिन आपने इबादत करना नहीं छोड़ा, आपने रियाजत नहीं छोड़ी। रात रात भर आप इबादतें गुजारते, रात रात भर अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी रातों को सजदों में गुजारते, क़ियामों में गुजारते। और हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुजाहिदे नफ्स का तो ये आलम था कि आप अपने वक्त के वली भी हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मुजाहिदे नफ्स सीखने के लिए आप हाजिर होते थे। अपने वक्त के वली भी हुजूर गौसे आदम की बारगाह में फकीरी का दर्स लेने के लिए दूर दराज से लोग सफर किया करते थे। हजरत जो है शेख अबुल अब्बास गालिबन उनका नाम है, मगरिब के रहने वाले हैं। फरमाते हैं कि मेरे एक बुजुर्ग हैं, मेरे एक पीर थे, मदियन के रहने वाले, शेख अबू मदियन मगरिब के रहने वाले थे। फरमाते हैं कि उन्होंने मेरा मुजाहिदा नफ्स कराया, रियाजत कराई और फरमाया कि अगर तुम फकीरी का दर्स लेना चाहते हो तो बगदाद की सरजमीन पर अब्दुल कादिर के पास चले जाओ, फकीरी का दर्स तुम्हें वहां जाकर मिलेगा। वो फरमाते हैं कि मैं फकीरी का दर्स हासिल करने के लिए मगरिब से चलकर बगदाद आया, शेख अब्दुल कादिर के पास आया, हाजिर हुआ। शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 120 दिन मुझसे मुजाहिदा नफ्स कराया, 120 दिन मेरी रियाजत कराई, मुझे फकीरी का दर्स 120 दिन दिया। और जब 120 दिन मुकम्मल हो गए तो शेख अब्दुल कादिर मेरे पास तशरीफ लाए और 120 दिन के बाद मुझसे इरशाद फरमाया, ए मेरे जो है मुरीद और ए मुजाहिदा करने वाले, नजर उठाओ। और इशारा किया काबे की तरफ इशारा कर कर फरमाते हैं, क्या देख रहे हो? वो फरमाते हैं, मैंने अर्ज की कि हुजूर गौसे आदम मैं काबे को देख रहा हूं, मुझे काबा नजर आ रहा है, बगदाद की सरजमीन पर हैं। लेकिन हुजूर गौसे आदम ने 120 दिन रियाजत कराने के बाद जब उनसे इरशाद फरमाया कि नजर उठाकर देखिए, तो बगदाद से बैठे बैठे आपने काबे का नजारा करा दिया, बगदाद से बैठे बैठे आपने काबे की जियारत करा दी। और फरमाया फिर मगरिब की तरफ नजर उठाइए। फरमाते हैं मगरिब की तरफ जब मैंने नजर उठाई तो मुझसे मेरे जो है हुजूर गौसे आदम ने पूछा कि अब क्या देख रहे हो? मैंने अर्ज की, हुजूर मैं अपने शेख अबू मदियन को देख रहा हूं, अपने पीर अबू मदियन को देख रहा हूं, बगदाद में बैठे हैं, उधर काबे को देख रहे हैं, उधर मगरिब में अबू मदियन को देख रहे हैं। शेख हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं कि आप बताओ, एक तरफ तो काबा है, एक तरफ तो तुम्हारे पीर हैं, किसकी बारगाह में जाना चाहते हो? कहां हाजिरी देना चाहते हो? काबा जाना चाहते हो या अपने शेख अबू मदियन के पास जाना चाहते हो? मैंने अर्ज की कि हुजूर अपने शेख की बारगाह में जाना चाहता हूं, अपने पीर की बारगाह में जाना चाहता हूं। हुजूर गौसे आदम ने इरशाद फरमाया कि एक कदम में जाना चाहते हो या जैसे आए थे वैसे ही जाना चाहते हो? फरमाया कि मैं जैसे आया था वैसे ही जाना पसंद करूंगा, जैसे आया था जैसे ही जाना पसंद करूंगा। हुजूर गौसे आदम की रियाजत का आलम यह था कि अपने तो गैर जो है काफिर जो है फुसाक तो फुसाक या गुनाहगार तो गुनाहगार, अल्लाह के वली भी आपकी बारगाह में फकीरी का दर्स लेने के लिए और रियाजत का सबक हासिल करने के लिए, मुजाहिदा नफ्स करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिरी देते थे। तो हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इतनी इबादतें की, इतनी रियाजतें की, इतने मुजाहिदा नफ्स किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आप सदियों गुजर गई हुजूर गौसे आदम का विसाल हुए, लेकिन आज भी लोग जो है उनको याद कर रहे हैं, आज भी लोग उनका तज़किरा कर रहे हैं, आज भी लोग उनके जिक्र की महफिलें सजा रहे हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में अपनी जिंदगी को खपा दिया, अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया, तो अल्लाह ने उन्हें फना नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में उन्हें जो है बाकी रखा है। और क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने चाहने वालों को दिल जो है लोगों के दिलों में जिक्र बाकी रखता है। यही अल्लाह का फरमान है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जब इन अल्लाह वालों ने अल्लाह को याद किया है, अल्लाह की याद अपने दिलों में बसाई है और रातों रातें इबादतें की हैं, इबादत की जिंदगी गुजारी है, रियाजतें की हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके नामों को खत्म नहीं फरमाया है, बल्कि क़यामत तक के लिए इनके नामों को महफूज फरमा दिया। क्या बात है, क़यामत तक के लिए इनके नामों को महफूज फरमा दिया है। तो औलिया किराम से सच्ची मोहब्बत उस वक्त होगी जबकि इनके नक्शे कदम पर चला जाए, इनकी तालीमात को अपनाया जाए जो इन्होंने तालीमात दी हैं। और सबसे अहम तालीमात
جو ہے بزرگوں کی سب سے اہم تعلیم ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، عبادت کی پابندی کی جائے۔ صرف کہنے سے میں مسلمان ہوں ہمیں نجات نہیں ملنے والی، ہمیں جو ہے کامیابی نہیں ملنے والی ہے، بلکہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاۃ، اگر سب سے پہلے بندے سے سوال ہوگا قیامت کے دن تو وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس چیز کا سوال سب سے پہلے ہونا تھا آج اسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے، آج اسی چیز پر ہماری توجہ نہیں ہے، وہی چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس چیز کا سوال نہیں ہونا ہے آج ہم اس میں مستغرق ہو گئے ہیں، آج اس میں ہم ڈوب گئے ہیں۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے مال و دولت کتنی کمائی، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے اپنے گھروں میں پتھر لگائے یا نہیں لگائے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے اپنی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی میں کتنے لاکھ روپے خرچ کیے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اپنی بیٹیوں کے یا بیٹوں کے جو ہے شادیوں میں کتنے لاکھ روپے خرچ کیے، بیٹیوں کی شادیوں میں گاڑیاں دی یا نہیں دی، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھروں کو سجایا یا نہیں سجایا، اپنے گھروں میں پتھر لگائے یا نہیں لگائے، اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس بارے میں سوال نہیں ہوگا تم نے اپنی اولاد کے لیے کتنا پیسہ چھوڑ کر آئے، اپنا بینک بیلنس کتنا تم نے جمع کیا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا تو ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، جس کا سوال ہونا تھا آج ہم پر ہماری اس پر توجہ نہیں ہے، وہ جس کا سوال نہیں ہونا ہے، جو اہم چیز نہیں ہے آج ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے اپنی زندگیوں کو صرف کیے ہوئے ہیں، اور اس میں صرف ہو کر آج اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اللہ کی بندگی سے غافل ہیں، اللہ کی ریاضت سے جو ہم ریاضت نفس مجاہد نفس سے غافل ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ جو مقصد زندگی تھا، مقصد تخلیق تھا، اس کو بھول کر ہم جو مقصد نہیں ہے اور دنیاوی سامان جو دھوکے کا سامان ہے، جس کو قرآن نے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آج اسی دھوکے والے سامان سے ہم دھوکہ کھا گئے ہیں، آج اسی دھوکے والے سامان سے ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ان پیسوں کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، ان گھروں کو دیکھ کر، عالی شان بلڈنگوں کو دیکھ کر ہمیں جو ہے حیرت ہونے لگتی ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، میں بھی اتنا پیسہ کماؤں گا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی، میں بھی اتنی دولت کماؤں گا، اس کے پاس تو کار ہے میں بھی کار لوں گا، اس کے پاس تو فلاں بائک ہے میں بھی فلاں بائک خریدوں گا، اس کے لڑکے تو اتنا کماتے ہیں میرے بھی لڑکے اتنے کمانے چاہیے، اس کا گھر تو اتنا شاندار دکھتا ہے میرا گھر بھی شاندار دکھنا چاہیے۔ یار آج ہم دنیا میں جو مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آخرت جو ہمارے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں کہ فلاں اتنا نمازی ہے، یار میں بھی نمازی پڑھ لوں، کبھی ہم سے جو ہے سوچنے کی فکر نہیں ہوئی، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ فلاں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو میں بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لوں، ہمیں کبھی فکر نہیں ہوئی کہ فلاں کا بچہ عالم ہے اپنے بچے کو بھی میں عالم بناؤں، ہمیں کبھی فکر نہیں ہوئی فلاں کی بچی پردہ کرتی ہے میں بھی اپنی بچیوں کو پردہ کراؤں، ہمیں فکر نہیں ہوئی، ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہے، اپنی بچیوں کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر ہے صرف مال و دولت کی، ہمیں فکر ہے تو صرف اپنے گھروں کی، اپنی جائیدادوں کی، اپنی ملکیت و املاک کی ہمیں فکر ہے۔ اگر فکر ہونی چاہیے تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے۔ آج مسلم بچیوں کو کس طریقے سے جو ہے بہکا کر ان کے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، آج مسلمانوں نوجوانوں کو جو ہے بہکایا جا رہا ہے، ان کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے آج نیٹ کی دنیا ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ آج ہمارے